مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں ہم آپ کو نماز میں ہاتھوں کو سنت کے مطابق رکھنے کی کیا کیفیات ہیں، کس موقع پر ہاتھ کس طرح رکھنے سنت ہیں. اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر ہماری نماز میں ہمارے پاؤں، ہماری آنکھ اور ہمارے ہاتھ یہ سنت کے مطابق ہو گئے تو ہمارا سارا ڈھانچہ انسانی جسم کا یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا. ان تین چیزوں کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، تو کافی حد تک ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی. ہاتھوں کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ہم نے کھڑا ہونا ہے تو ہمارے ہاتھ یوں نیچے لٹکے ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ دونوں نیچے لٹکے ہونے چاہیے اپنی رانوں کے ساتھ. اور جس وقت ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی جس کو اللہ اکبر ابتدا میں کہنی ہے، تو اس وقت ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور کندھوں کے برابر اٹھانا ہے. ہمارے ہاتھوں کی جو انگوٹھے ہیں یہ ہمارے کانوں کے لو کے برابر ہوں، اور انگلیاں اس سے اوپر ہوں اور ہتھیلی اس سے نیچے ہو. مثلا جب ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس میں ہم نے طریقہ یہ اختیار کرنا ہے کہ یوں ہو. اب اس طریقے سے کرنے سے جب ہم یوں کریں گے تو ہماری انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو. ایک بات، ہمارے انگوٹھے ہماری کانوں کے لو کے برابر لگانا ضروری نہیں ہے، برابر تک اٹھانا ضروری ہے. اور اس جو ہماری کنی ہے اس کو جتنا ہم پیچھے لے کے جائیں گے ہمارا ہاتھ یہ آگے آتا جائے گا. جتنا ہم اس کنی کو آگے لے کر آئیں گے اتنا ہمارا ہاتھ اوپر سے پیچھے چلا جائے گا. عموماً لوگوں کا ہاتھ اوپر سے پیچھے چلا جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ ہم اپنی کنی کو آگے رکھتے ہیں. اپنے پہلو میں اپنی کنی کو پیچھے رکھیں اور ہمارا ہاتھ یہ آگے آ جائے گا. انگلیوں کا رخ تھوڑا سا آگے جھکا ہوا ہونا چاہیے قبلے کی سمت میں، اور سیدھا قبلے کی جانب ہونا چاہیے. یوں کرنا اور یوں کرنا اور یوں کرنا یہ سب طریقے خلاف سنت ہیں. سیدھا ہاتھ ہو، تھوڑا سا جھکاؤ ہو، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں. اور اس دوران انسان جب ہاتھوں کو اٹھانا شروع کرے تو اللہ اکبر، جب اللہ کے الف سے شروع کرے تو ہاتھوں کو اٹھانا شروع کر دے، اور اللہ کے اکبر کے را کے اوپر ہاتھوں کو واپس سینے پہ یعنی کہ اپنے ناف کے نیچے باندھ لے. تو ہاتھوں کا اٹھانا قبلہ رخ ہونا چاہیے، انگلیاں فطرتاً کھلی ہونی چاہیے، اور یہ کنی پیچھے ہونی چاہیے تاکہ ہاتھ آگے کی طرف آ جائے. تو اس طریقے سے جب ہم اٹھائیں گے تو یہ ہمارا تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا سنت طریقہ ہے. اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ. احناف کے نزدیک ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے. تو اب چونکہ ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، تو اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی واضح روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. اور اب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا وہ الگ سنت ہے، اور ہاتھ باندھنے کیسے ہیں وہ الگ سنت ہے. عموماً تقریباً 99% مجمع نماز میں ہاتھوں کو خلاف سنت باندھتا ہے. کچھ لوگ تو یوں رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو یوں رکھتے ہیں، کچھ لوگ یوں رکھتے ہیں. یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں. سنت طریقہ یہ ہے بائیں ہاتھ کی پشت، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ، اور یہ تین انگلیاں یہ انسان کے بازو کے اوپر. یہ طریقہ ہے باندھنے کا، یہ طریقہ ہے باندھنے کا سنت مرد کے لیے. یہ مرد کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ بائیں ہاتھ کی پشت، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ یوں آ گئی، اور یہ تین انگلیوں کا جوڑا بن گیا، مل گئی، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے ہم نے حلقہ بنا لیا. اور پوری نماز میں یہ کیفیت رکھنا یہ سنت ہے.
اس کے بعد باقی کہاں سنت طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب